بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم اذان کو دیکھ رہے ہیں اور اذان میں ہم نے پڑھا اب تک جو اس میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اس میں اللہ کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ہم نے پہلی بھی ایک بات یہ بتائی تھی، آپ کو دہرا دیتے ہیں کہ جس جملے میں کوئی فعل نہ ہو وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. اب جو اس بات کی میں گواہی دے رہی ہوں، اشہدو کہہ کے میں گواہی دے رہی ہوں، یہ تو ایک فعل ہے، لیکن جو اگلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ والا نا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اشہدو میں گواہی دے رہی ہوں، لیکن جب آگے میں گواہی دے رہی ہوں ان محمد رسول اللہ، تو اس میں بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب تک ہم ویسے جو ہم تھوڑا سا ریویژن بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں کہ اب تک ہم نے دو طرح کے نفی سیکھ لیے، بلکہ آج ہم نے تیسرا نفی سیکھا، لا نفی جنس والا. اور ہم نے سیکھا تھا ما، جس کا مطلب تھا نہیں، میم الف ما، اس کا مطلب ہی نہیں تھا. پھر ہم نے لا پڑھا تھا جو حرف نفی تھا اور اس کا مطلب بھی نہیں تھا، اور یہ عموماً فعل کے ساتھ آتا ہے. اور پھر ہم نے آج پڑھ لیا لا نفی جنس، یعنی ایسا لا جو پوری جنس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے. اور اس لا کی پہچان ہم نے بتائی آپ کو کہ اس کے بعد اسم آتا ہے جو منصوب ہوتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے. ایک لفظ آتا ہے لم، لام میم، لم جو آپ پڑھتے ہیں لم یلد والا، لم یلد ولم یولد والا لم، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ ہوتا ہے شدت والا انکار، یعنی ہرگز نہیں. اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، ٹھیک ہے. اور لن، لام نون لن، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. یہ وہ ہے جو ہم اسٹارٹ میں دیکھتے ہیں لن تنالوا البر والی آیت میں، کہ آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک. کب؟ جب تک آپ اپنی قیمتی چیز یا اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان نہ کر دیں. تو لن کا مطلب یہ ہے ہرگز نہیں، مگر یہ مستقبل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لم ماضی میں استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے، اور لن جو ہے وہ فیوچر کے لیے، اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ول ناٹ ہے. اب ہم انا اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ ان کا ہم نے مطلب بتایا تھا آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ، تو اس کو ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں جیسے اشہد اللہ الہ، سے ہم نے یاد کیا کہ اشہد اللہ الہ، تو بیچ میں ان آ رہا ہے، اشہد ان. اور یہ قرآن پاک میں 571 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح ہے انا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے بے شک کہ، تو اس کو ہم اشہد انا سے یاد کر سکتے ہیں کہ اشہد انا. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انا جو ہے وہ جملے کے ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، اور انا جیسا ہی دوسرا لفظ ہے انا، وہ اس کا مطلب بھی بے شک ہے، وہ بے شک ہے، انا بے شک، اور انا بے شک کے، اس کے ساتھ کے لگا دیتے ہیں. تو انا جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے آغاز میں آتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے نا، تو یہ انا جو ہے ہمیشہ جملے کے پہلے آتا ہے، جملے کے آغاز میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں گے. اور ایک لفظ ہوتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تو ان کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ سے. انشاءاللہ ہم یہ بولتے ہیں نا انشاءاللہ، تو ان آتا ہے. اور انا کو آپ یاد رکھ لیں ان اللہ مع الصابرین سے، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح آپ کو الفاظوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ اگر آپ لفظ کا مطلب بھول رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فریزز یاد ہوں گے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو یاد کرنے میں، کہ انا کہاں استعمال ہوتا ہے اور انا کہاں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ قرآن پاک میں 691 بار استعمال ہوا ہے. انا 359 بار، یعنی 359 ٹائمز.
اور انا تو تقریباً 1600 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 1550 1600 ٹائم. تو اتنے سارے الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی 15 یہ ہمارا چل رہا ہے، اور 5 یہ ہمارا چل رہا ہے، اور آپ اس میں سیکھ چکے ہیں. یعنی انا بھی سیکھ لیا آپ نے، انا بھی سیکھ لیا، ان بھی سیکھ لیا، ان بھی سیکھ لیا، اور الہ بھی سیکھ لیا. اچھا، الہ کا جو مؤنث ہے وہ بنتی ہے آلیہتن. الہ کی مؤنث بنے گی آلیہتن. اچھا، اب یہ تائے تانیث نہیں ہے. بہت ساری اسم ایسے ہیں جس میں گول تا تو لگی ہوگی مگر وہ ہوں گے مذکر ہی. تو یہ آلیہتن جو ہے یہ مذکر ہے، بالکل ایسے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں خلیفہ. تو یہ اصل میں تو خلیفہ تن ہے، مگر جب ہم روک کے بولتے ہیں تو تا جو ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے. تو خلیفہ تن یہ بھی مذکر ہے. یہ ہم کہتے ہیں علامہ، ہے نا، تو اصل میں تو علامہ تن ہے، لیکن جب ہم روک کے کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علامہ، تو یہ بھی مذکر ہے. تو اس طرح عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں گول تا ہے مگر وہ مذکر ہی استعمال کیے جاتے ہیں. امید ہے آپ کو یہاں تک معاملہ یا بات چیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو آپ کمنٹس میں ضرور کر سکتے ہیں.